ایمرجنگ ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان شاہینز نے بھارت اے کو 128 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دی، جس پر قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے پیغام جاری کیا۔ ٹوئٹر پر شاہد آفریدی نے لکھا کہ یہ کام ایسے کیا جاتا ہے۔ پاکستانی ٹیم کو ٹائٹل جیتتے دیکھنے کا مزہ آ گیا۔ پوری فیلڈ میں کھلاڑیوں کے اندر زبردست جذبہ دیکھا۔ ساتھ ہی ساتھ کپتان نے بھارت اے کے خلاف شاندار سنچری کرنے والے طیب طاہر سے متعلق کہا کہ طیب طاہر کی سنچری دیکھنے کا بھی خوب مزہ آیا۔ اوپنر سائم ایوب اور صاحبزادہ فرحان کے شاندار آغاز نے بھی پاکستان کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شاہد آفریدی نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور لکھا کہ اپنے اسی جذبے کو جاری رکھیں اور مستقبل میں مزید ٹائٹل جیتتے رہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان شاہینز نے بھارت اے کو بڑے مارجن سے شکست دے کر ایمرجنگ ایشیا کپ کامیابی سے دفاع کر لیا۔ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی اپنی طرف سے نام تجویز کرے گی۔ پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پارٹی کی لیڈرشپ اور کور کمیٹی نے نگران وزیر اعظم کے نام سے متعلق فیصلہ کرنا ہے۔ نون لیگ کی طرف سے نگران وزیر اعظم کے لیے جو بھی نام آئیں گے اس پر بات چیت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی نام فائنل نہیں کیا۔ نگران وزیر اعظم کے لیے ناموں پر بات چیت ہو رہی ہے۔ حتمی لسٹ جلد سامنے آ جائے گی۔ 2-4 روز میں پیپلز پارٹی نگران وزیر اعظم کے لیے نام تجویز کر لے گی۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم نے اعتراضات کیے ہیں۔ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری خواہش ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو۔ الیکشن میں 4 سے 6 ماہ کی تاخیر ملک کے لیے متحمل نہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ الیکشن کوئی بھی جیتے یا ہارے، فری اینڈ فیئر سمجھے۔ پی پی رہنما نے مزید کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی دبئی میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ آصف زرداری اس وقت دبئی سے باہر ہیں۔ ان کی نواز شریف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف نے پاکستان شاہینز کو ایمرجنگ ایشیا کپ 2023 جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ ذکا اشرف نے کہا کہ پاکستان شاہینز نے فائنل میں بھارت اے کو کھیل کے ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کر دیا۔ تمام کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ نوجوان کھلاڑی پاکستان کرکٹ کا مستقبل ہیں۔ چیئرمین مینجمنٹ بورڈ نے کہا کہ پاکستان شاہینز نے ثابت کر دیا کہ یہ دنیا کی کسی بھی ٹیم سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ امید ہے یہ جیت مستقبل کے لیے ٹیم کو مزید حوصلہ فراہم کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان شاہینز کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے۔ نوجوان کرکٹرز کو آگے بڑھنے کے مسلسل مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ ایمرجنگ ایشیا کپ کی جیت سے ایشیا کپ ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں کو حوصلہ ملے گا۔ ذکا اشرف کا کہنا تھا کہ ایشیا کپ بھی سری لنکا میں ہے۔ ہم سب کی نیک تمنائیں ٹیم کے ساتھ ہیں۔ خوشی ہے سری لنکا میں پاکستانی ٹیم نے پاکستان شاہینز کے ساتھ وقت گزارا، تجربات شیئر کیے۔ اس وقت پاکستانی ٹیم میں زبردست ہم آہنگی ہے۔ ٹیم ایک ہو کر میدان میں اترتی ہے۔ واضح رہے کہ اتوار کو پاکستان شاہینز نے بھارت اے کو بڑے مارجن سے شکست دے کر ایمرجنگ ایشیا کپ کا کامیابی سے دفاع کیا اور بھارت کو 128 رنز کے بڑے مارجن سے عبرتناک شکست دی۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار کو کوئی بھی ذمہ داری دے دی جائے وہ اس کے اہل ہیں۔ مصدق ملک نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے لیڈر آف دی ہاؤس تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کریں گے۔ اسحاق ڈار معاملات بہت اچھے انداز میں لے کر چلے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ذمہ داری دی جائے وہ نبھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کو کوئی بھی ذمہ داری دے دی جائے وہ اس کے اہل ہیں۔ سیاسی جوڑ توڑ پر اس وقت کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ نئی مردم شماری پر اعتراضات ہو گئے جنہیں دور کرنے میں کئی ماہ لگ گئے۔ نئی مردم شماری اگر نوٹیفائی کر دی جائے تو اس کے مطابق الیکشن میں 4 سے 6 ماہ چاہیے۔ حکومت کا موقف ہے کہ پرانی مردم شماری پر الیکشن کرا لیا جائے۔ نئی حلقہ بندیوں کے لیے 4 سے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نون لیگ کا موقف ہے کہ پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کرا لیے جائیں۔ بہت سی جماعتیں ہمارے موقف کی حمایت کر رہی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں مصدق ملک کا کہنا تھا کہ بیس ریٹ اس لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے تاکہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے کوارٹرلی چارجز کم چارج ہوں۔ بارشوں کے باعث اسکردو کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں پہاڑی تودے میں دب کر 3 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔
ریسکیو حکام کے مطابق مرنے والوں میں ماں اور بچے شامل ہیں۔ بچوں کے باپ کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ کافی دیر پہاڑی ٹکڑے کے نیچے دبے رہنے والے شخص کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ اس کردو میں کئی روز سے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے، جبکہ چلاس شہر اور دیامر میں سیلابی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں گزشتہ روز بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی کہیں کہیں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ادھر حالیہ مونسون بارشوں سے بلوچستان میں جانی و مالی نقصانات ہوئے۔ آواران، قلعہ سیف اللہ، صوب اور خزدار میں مختلف واقعات میں 6 اموات ہوئیں، جبکہ 4 مکانات مکمل تباہ ہوئے۔ مویشی بھی سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ صوبہ سندھ میں جیکب آباد، شکارپور اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش ہوئی۔ اس کے علاوہ کراچی میں گزشتہ روز وقفے سے کہیں ہلکی بارش ہوئی تو کہیں صرف بوندا باندی ہوئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نگران وزیر اعظم بنائے جانے سے متعلق سوال پر تردید کرنے سے گریز کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک انٹرویو میں اس بات کی تردید کرنے سے گریز کیا ہے کہ انہیں نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار سے ایک انٹرویو کے دوران سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اور اگر بنایا جا رہا ہے تو کیا آپ یہ عہدہ قبول کر لیں گے؟ اس پر اسحاق ڈار کا جواب تھا کہ اب تک جو ذمہ داری انہیں ملی ہے انہوں نے بخوبی نبھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جس سے جو کام لینا ہو لے لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ مسلم لیگ نون نے وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون اسحاق ڈار کے نام پر باقی سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لے رہی ہے، جبکہ اسحاق ڈار بطور نگران وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ کو بھی قابل قبول ہیں۔ کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے بعد بلوچستان میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف واقعات میں 6 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے شہروں میں طوفانی بارشوں کے پیش نظر سیلابی صورتحال ہے۔ رپورٹس کے مطابق بسیمہ اور نواحی علاقے پتک میں بارشوں اور ریلوں نے تباہی مچا دی ہے۔ سیلابی ریلیں شہری آباد میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے متعدد گھر، دکانیں اور ہوٹل گر گئے۔ اس کے علاوہ بارش سے نشیبی علاقوں میں تیار فصلیں برباد ہو گئیں۔ آواران کے علاقوں میں بارشوں کے بعد مقامی ندی میں پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا۔ حفاظتی بند ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی وجہ سے مختلف واقعات میں 6 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہوئے۔ دوسری جانب سندھ کے شہر دادو میں کیرتھر پہاڑی سلسلوں پر موسلادھار بارش ہوئی، جبکہ میہڑ اور گرد و نواح میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد، میرپور خاص، بدین، ٹھٹہ، سجاول، خیرپور، کوٹ ڈیچی، نوشہر و فیروز اور پٹین سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی۔ واضح رہے کہ کلاؤڈ برسٹ، گلیشیئرز کے پگھلنے اور بارشوں نے کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی۔ طوفانی بارشوں سے دریاؤں میں شدید طغیانی آ گئی ہے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے نالہ تہجیہ میں سیلابی ریلے سے ایک مسجد سمیت 4 مکانات پانی میں بہہ گئے۔ علاقے میں بجلی اور انٹرنیٹ کی سروس شدید متاثر ہے۔ سندھ حکومت نے تھر پار کر کے قیمتی گرینائٹ کے پتھروں پر مشتمل کارونجھر کے پہاڑوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صحرائے تھر میں گرینائٹ کی قیمتی پتھروں پر مشتمل کارونجھر کا پہاڑی سلسلہ 28 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ طلسماتی پہاڑ جین مذہب کے قدیم مندروں کے علاوہ پہاڑوں سے بہتے آبشاروں اور خوبصورت موروں کا مسکن بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم سندھ حکومت نے ان پہاڑوں کو نیلام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے اشتہارات بھی مشتہر کر دیے گئے ہیں۔ تھر سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خاص ارباب لطف اللہ نے اس منصوبے پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ ارباب لطف اللہ نے صوبائی وزیر معدنیات کے نام خط میں کارونجھر پہاڑوں کی نیلامی کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے بھرپور خدشات کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا کہ کارونجھر کے پہاڑوں کی نیلامی کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر کے ان قیمتی پہاڑوں کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا جائے، جس سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے بلکہ تھر کے باسیوں کے تحفظات بھی دور ہو سکیں۔ یورپ کے لیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کی پروازوں کی بحالی میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔
یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی نے PIA کے ریموٹ آڈٹ کو کلیئر کر دیا۔ ایئر لائن ذرائع نے بتایا کہ PIA کا ایاسا نے آن لائن آڈٹ چند ماہ قبل کیا تھا۔ اب یورپی ایجنسی ستمبر میں PIA اور پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا فزیکل آڈٹ کرنے پاکستان آئے گی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ فائنل آڈٹ میں کامیابی کے بعد PIA کی یورپ کے لیے پروازیں بحال ہو سکیں گی۔ ذرائع کے مطابق یورپ میں PIA کی پروازیں بحال کرنے کے حوالے سے اسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ یورپ میں پروازوں کی بحالی سے PIA کو اربوں روپے کی آمدنی ہوگی۔ خیال رہے کہ PIA پر جون 2020 سے یورپی ملکوں میں پروازوں پر پابندی عائد ہے۔ پاکستان کے مشہور و معروف ڈیزائنر و اداکار حسن شہریار یاسین HSY کا کہنا ہے کہ اگر انہیں کبھی گن پوائنٹ پر کوئی شادی کرنے کا کہے گا تو وہ اداکار مہوش حیات کا انتخاب کریں گے۔ حال ہی میں حسن شہریار نے نجی TV کے ایک پروگرام میں شرکت کی جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے کئی یادگار لمحات شیئر کیے۔ اس کے علاوہ اپنی شادی اور کیریئر کے حوالے سے بھی بات کی۔ نامور ڈیزائنر نے گفتگو کے دوران بتایا کہ میرا بچپن امریکی شہر نیو یارک میں گزرا۔ بعد ازاں جب ہم لندن میں تھے تو میں اپنی والدہ کے کندھوں میں بیٹھ کر برطانوی شہزادی ڈیانا کی شادی میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ وہ منظر مجھے آج تک یاد ہے۔ ڈیزائنر نے بتایا کہ میں اس وقت کافی چھوٹا تھا۔ ہجوم کے درمیان سفید رنگ کے جوڑے میں شہزادی ڈیانا خوبصورت دکھائی دے رہی تھیں، جسے دیکھ کر لوگ تعریفیں کر رہے تھے۔ شادی سے واپس گھر آ کر میں نے شہزادی ڈیانا جیسا جوڑا ٹیشو پیپر کی مدد سے بنانا شروع کر دیا اور میں نے اپنی بہن کی گڑیا کو پہنایا۔ HSY نے انکشاف کیا کہ میں نے نیو یارک سے تعلیم حاصل کی اور 12 سال کی عمر میں پیسے کمانا بھی نیو یارک سے شروع کیا، جہاں میں سڑک پر فرینچ فرائز بیچتا اور لائبریری میں کام کرتا تھا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر کبھی کوئی مجھے گن پوائنٹ پر شادی کرنے کا کہے گا تو میں مہوش حیات سے کروں گا، کیونکہ کسی بھی رشتے میں دوستی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ساتھ ہی HSY نے یہ بھی کہا کہ میں واضح کر دوں کہ ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات نہیں ہیں، لیکن ہم دونوں کی دوستی بہت مضبوط اور بہترین ہے۔ بھارت میں سینئر پولیس افسر نے بیوی اور بھتیجے کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ ریاست مہاراشٹر میں پیش آیا، جہاں 57 سالہ اسسٹنٹ پولیس کمشنر نے پہلے اپنی بیوی اور بھتیجے کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور پھر خود اپنی جان لے لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ تقریباً رات 3:30 بجے پیش آیا۔ اسسٹنٹ پولیس کمشنر بینر ایریا میں واقع بنگلے میں رہائش پذیر تھے اور انہیں حال ہی میں امرواتی میں ACP تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ACP نے اپنی بیوی کے سر میں گولی ماری، جس کے بعد گھر میں موجود ان کے بیٹے اور بھتیجے نے گولی چلنے کی آواز سن کر کمرے کا دروازہ کھولا تو انہوں نے بھتیجے پر بھی فائرنگ کر دی، جس سے وہ سینے پر گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ تینوں کی لاشیں ایک کمرے سے ملی ہیں۔ پولیس کا بتانا ہے کہ ACP کی بیوی کی شناخت 45 سالہ مونی اور بھتیجے کی شناخت 35 سالہ دیپک کے نام سے ہوئی ہے۔